السلام علیکم، میں محمد عبداللہ۔ ایز یو نو ڈیٹ کہ ہر جگہ ویکسین کی بات ہو رہی ہے، وائرسز کی بات ہو رہی ہے، بیکٹیریاز کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کو میں ویکسین بنانے کا پروسیجر بتا دیا جائے کہ ویکسین ایکچولی بنتی کن طریقوں سے ہے۔ دیکھیں، ویکسین ہم وائرس یا پھر کسی بھی بیکٹیریا یا پیتھوجنس کے خلاف بناتے ہیں۔ تو ویکسین بنانے کا طریقہ تو بہت زیادہ سمپل ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک وائرس یا پھر اگر ہم نے وائرس کے خلاف بنانی ہے تو ہمیں ایک وائرس کی ضرورت ہوگی، اور اگر ہم نے ایک بیکٹیریا کے خلاف بنانی ہے تو ایک ہمیں بیکٹیریا کی ضرورت ہوگی۔ فار ایگزامپل کہ ابھی ہمیں کرونا کی ویکسین نہیں ملی تو سب سے پہلے ہمیں ایک کرونا وائرس چاہیے ہوگا، وہ ہم لیب میں کلچر کر کے حاصل کر لیتے ہیں، کرونا وائرس ہمیں مل جائے گا۔ پھر ہمیں کچھ تکنیکس ہوتی ہیں جس کے تھرو ہمیں کرونا وائرس کو ویکن کرنا ہوتا ہے، اور جب کرونا وائرس ویک ہو جاتا ہے پھر اسے باڈی کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے آپ کے جو امیون سسٹم ہے اس کے اندر امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ خیر، وائرس کو ویکن کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، تو لیکن اسے ویکن کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اسی وجہ سے کرونا کی ویکسین ہمیں نہیں مل رہی۔ سب سے پہلے تو 4 طریقے ہیں وائرس کو ویکن کرنے کے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم وائرس یا بیکٹیریا ہمیں مل گیا، جو نمبر 1 ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ بائی چینجنگ دا بلو پرنٹ، بائی چینجنگ دا جینز ان دا وائرسز۔ وائرس کے اندر جو جینز ہوتی ہیں نا، ہم ایک پروسیس ہے جسے ہم ٹیشو کلچر پروسیجر کہتے ہیں، اس کے تحت ہم وائرس کے اندر جتنی بھی پروٹینز ہوتی ہیں نا، جتنی بھی جینز ہوتی ہیں، ہم اس کی سیکوینس کو چینج کر دیتے ہیں، اور اگر وائرس کی سیکوینس چینج ہو جائے تو یہ مزید ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ آپ کی اس پروسیجر میں وائرس آپ کی باڈی کے اندر تو رہتا ہے لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی جینز کو چینج کر دیا ہے، اس کے اندر ریپلیکیٹ کرنے کی، ڈیوائڈ کرنے کی ایبیلٹی نہیں رہی۔ یہ تو ایک پروسیس ہو گیا۔ ایک دوسرا پروسیس بھی ہے کہ بائی ڈسٹروائے دا بلو پرنٹ، بائی ڈسٹرائنگ دا جینز، کہ وائرس تو آپ کی باڈی کے اندر چلا گیا، ہم وائرس کی جینز کو بالکل تباہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم کافی کیمیکلز یوز کرتے ہیں، فار ایگزامپل فارملڈیہائڈ۔ اس کے تھرو ہم جو وائرس کی جینز ہیں اسے بالکل تباہ کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل پولیو جو آپ کے قطرے پلاتے ہو، یہ ایک ویکسین ہے، اور یہ اسی پروسیجر کے تھرو بنتی ہے کہ اس میں ہم جینز کو مکمل طور پہ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، اور یہ پروسیس بہت ہی بیسٹ پروسیس ہے، کیونکہ آپ کو زندگی میں 1-2 دفعہ ہی یہ ویکسین لینی پڑتی ہے اور آپ کو اس وائرس کے خلاف ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ ہم اس پروسیجر میں کسی بھی وائرس کا کوئی نہ کوئی پارٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پارٹ لے کے اسے ہم باڈی کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ پارٹ ہم کون سا لیتے ہیں؟ ہم اس کسی بھی وائرس کا نان وائرل پارٹ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ ہم ایسا پارٹ لیں گے جو ڈیوائڈ نہیں کر سکتا، جو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا، اسے ہم ویکن کرتے ہیں اور دین ہم اسے باڈی کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین آ چکی ہے، یہ اسی پروسیس کے تھرو بنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 طریقے تو ہو گئے وائرس ویکسینیشن بنانے کے۔ پوائنٹ ایک اور بھی طریقہ ہے جسے ہم یہ طریقہ خاص طور پر بیکٹیریا کے خلاف ہوتا ہے، کہ بیکٹیریا جو ٹاکسنز پروڈیوس کرتا ہے نا، کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر جا کے ریپلیکیٹ نہیں کرتے بلکہ ٹاکسنز پروڈیوس کر دیتے ہیں، اور وہ ٹاکسن کی وجہ سے آپ کو بیماری ہو جاتی ہے۔ تو ہم وائرس بیکٹیریا کا ٹاکسن لیتے ہیں، ٹاکسن کو ہم پیوریفائی کرتے ہیں کچھ مشینز کے تھرو، پیوریفائی کرنے کے بعد ہم اسے ویکن کرتے ہیں تاکہ یہ باڈی کو نقصان نہ پہنچا پائے، دین ہم اسے باڈی کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں اور پیشنٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ یہ 4 طریقے تھے ویکسینیشن بنانے کے۔ اس کے بعد ویکسینیشن بن تو جاتی ہے، اس کے بعد بھی 1-2 چیزیں اور ہیں امپورٹنٹ، اگر آپ سن لیں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، کہ ویکسین بوسٹرز ہم لگاتے ہیں، کہ اگر کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے اور ہمیں اس کی ویکسین آ جائے نا، تو ہم ویکسین بوسٹرز انڈیویجولز کو دیتے ہیں۔ یہ ہم ان انڈیویجولز کو دیتے ہیں جنہیں ابھی تک
وائرس نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ خطرہ ہے نا کہ وہ ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، فار ایگزامپل وہاں پولیو بہت زیادہ ہے، نہیں سوری وہاں پہ ممز اینڈ میبلز انفلوئنزا بہت زیادہ ہے، تو ہم اسے ویکسین بوسٹر دے سکتے ہیں انفلوئنزا کے خلاف۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس بندے کو کسی دوسرے بندے سے وہ ڈیزیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا پروسیس ہے پیسیو امیونٹی جسے آپ کہتے ہو، یہ ہم تب دیتے ہیں جب آپ کو بیماری ہو جاتی ہے، جب آپ کو فار ایگزامپل کہ جو کرونا وائرس کی ویکسین بنے گی، وہ انڈیویجول تو آلریڈی بیمار ہیں، ہم اسے اس کی پیسیو امیونٹی دیں گے۔ ہم جو ہوتا ہے اینٹی باڈیز ڈائریکٹلی آپ کی باڈی کے اندر انجیکشن کے تھرو انجیکٹ کرتے ہیں، اور دین وہ ڈائریکٹلی وائرسز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو یہ تھی وائرس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن۔ تو خیر انشاءاللہ وائرس کی ویکسین بھی بن جائے گی۔ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ جلدی جس وائرس کی ویکسین بنی تھی وہ بنی تھی ممس کی 4 سالوں بعد۔ تو دیکھیں کرونا وائرس کی ویکسین کب بن